یہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ وتھ، کہاں سے لے کے پہلے اس پہ چلیں کہ جی چیزیں کہاں سے آپ نے روٹس پکڑتی ہیں، جڑ پکڑتی ہیں؟ وہ ظاہر ہے کوئی جذبات سے کھیلا جاتا ہے، لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، دہشت گرد بھی غالباً اسی طرح ہی بنتے ہیں، اور جس کے لیے پھر اب یہ وقت بھی آ گیا کہ ہمیں عزم استحکام جیسا ایک آپریشن پھر کرنا پڑا ہے۔ جناب جی بہت شکریہ میاں صاحب۔ یہ لفظ پروپیگنڈا کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہے کہ ہٹلر کا ایک گوئبل وزیر ہوا کرتا تھا اور وہ پروپیگنڈا میں ماہر تھا۔ اس دور میں اسی فنامنا کو یا ایسی ہی فنامنا کو اس وقت پروپیگنڈا کہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وقت گزر گیا، ٹیکنالوجی انڈکٹ ہو گئی، نئے نفسیاتی حربے بھی ایجاد ہو گئے، تو اب یہ چیز پروپیگنڈا سے بہت آگے چلی گئی، بہت آگے چلی گئی، بہت آگے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائے وار بھی کہہ سکتے ہیں، نفسیاتی جنگ۔ جی بالکل، یہی میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں اور ٹولز ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ یہ اپنے سامنے والے بندے کو انفلوئنس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلے پروپیگنڈا کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس کے لیے، اور اس میں بھی ڈس انفارمیشن ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4 5 6 ٹرمز ہیں، اگر آپ اجازت دیں ہاں تو میں اپنے آڈینس کے لیے یہ ٹرم پہلے ہم اس کی وضاحت کر دیں، وضاحت بھی کر دیں اور ان کو نوریٹ بھی کر دیں۔ جیسے آپ نے کہا پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ملتا جلتا ایک ہے مس انفارمیشن، مس انفارمیشن، ایک اس سے تھوڑا سا اور آگے ہے ڈس انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ پھر ہو گیا کہ جی یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، وارفیئر ہے، جسے سائی آپس بھی کہتے ہیں کئی لوگ، سائی آپس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے، یہ بھی انہی کا کزن ہے۔ اسٹریٹجک کمیونیکیشن جب ہم کہتے ہیں، ہم ابھی جب بات چیت کریں گے تو اس میں ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر کیا ہو گیا کہ جی اب آ گئی ہے یہ سوشل میڈیا کا دور، جہاں پر ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اسی پرپز کے لیے جو پہلے تھا، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں گوئبل کرتا تھا، یہ کام وہ آج کل سوشل میڈیا کا، ہاں اس سے زیادہ شدت سے ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ سوشل میڈیا کیا چیز ہے؟ سوشل میڈیا ایک ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے میس کمیونیکیشن پہلے بھی کہا جاتا تھا، آپ نے میس کمیونیکیشن پڑھی ہے؟ جی جی، تو پڑھائی میس کمیونیکیشن پڑھائی بھی ہے، وہ میس کمیونیکیشن تو یہ بھی ہے، لیکن اب اس میں چونکہ ٹیکنالوجی شامل ہو گئی ہے، ایک تیسری چیز جو ایڈ ہو گیا ہے، وہ جو کرائم کرنے والا ہوتا ہے نا میاں صاحب، اس کے نزدیک غلط اور صحیح میں فرق نہیں ہوتا۔ نیچرلی، ادروائز وہ کرائم کرے گا کیوں؟ کرے گا کیوں؟ اگر پروپیگنڈا والے کے پاس یہ ذہن میں ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو پروپیگنڈا ہی نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک ہے، نہیں کرے گا۔ اب جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں تو کوئی حد ہو گئی ہے نا۔ اچھا، کریڈولیسنس بھی ہے، لوگ انوسینٹ بھی ہیں، نائب بھی ہیں، جو ہے کہ وہ آرام سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہر بات کو۔ یہ بھی ایک ایشو ہے ٹو بی کریڈولس، ہاں ٹھیک ہے، کہ ہر بات کو یقین کر لینا، یہ انسانی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اچھا، لیکن یہ میرے خیال تجسس بھی تو شامل، میرے خیال میں چیزوں کو ریجیکٹ یہ کرنا کوئی زیادہ نیگیٹو نہیں ہے، کریڈولس ہونا، یعنی جلدی چیزوں کو مان لینا، چونکہ آن دا فیس آف اٹ یہ، اور چونکہ کلچر ایک بن گیا ہے جھوٹ کا، پروپیگنڈے کا، ڈس انفارمیشن کا، اور یہ سمجھیں کہ جھوٹ ایک چونسا آم کی طرح ہے جس کو ہر آدمی کھانا چاہتا ہے۔ اب کیا ہو گیا، اب چونکہ ایک ماحول بن گیا، کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، اس میں دھوکہ دینا ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، بلکہ سیکنڈ نیچر بن گیا ہماری، یہ سیکنڈ نیچر بن گیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چند ایک لوگ، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی نالج کی ڈیپتھ نہیں ہوتی، جن کی نالج سطحی ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے 250 ملین لوگ، ان کی نالج ایشوز کے بارے میں اتنے ہی ڈیپ ہو اور وائڈ ہو جتنی کہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، وہ پھیلا رہے ہیں، یہ ہیومنلی ہو نہیں سکتا، ہیومنلی امپاسبل۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ جب پروپیگنڈا کرنے والا اپنی ٹرکس استعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر ٹرک کا تو مقصد ہی غلط ہے، جی جی، یہ ٹرک اسی کو کہیں گے جو غلط ہوگا۔ قطع کلامی کی معافی، میں نے ایک سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ جی IAEA کا ایک ڈیلیگیشن آیا پاکستان،
وہ آیا ہے یہاں پہ ایٹمی وہ ہمارے اثاثے لے جانے. تو میں نے مزاح میں ڈال دی بات پھر سوشل میڈیا پہ, میں کہا بھائی وہ دہی کلچا تو ہے نہیں کسی پلیٹ میں ڈال کے لے جائے. تو وہ تو پھر میں نے بعد میں الیبوریٹ کیا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہوتی, نہ یہ ایسا ہوا تھا, نہ یہ ایسا تھا, نہ IAEA کا وہ ڈومین ہے. بہرحال آپ نے جس طرف اشارہ کیا یہ اس کا نقصان ہے. آپ دیکھیں اگر ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا ڈائریکشن دے لیں, جی ہاں تھوڑا سا ڈائریکشن دے لیں, تو اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں چیلنج فیس کر رہے ہیں, وہ چیلنج یہ ہے کہ یہ دور ہے پاپولیزم کا. اب جب پروپیگنڈا کی آپ بات کر رہے تھے, نیگیٹو کا لفظ بھی لکھا لیں کسی حد تک, نیگیٹو پاپولیزم. میں آتا ہوں اس طرف, چلیں ہے ہی وہ نیگیٹو ویسے تو, میں آتا ہوں اس طرف. جب پروپیگنڈا کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لیڈر وہ نہیں کہہ رہا تھا جو بتایا جاتا تھا لوگوں کو, جو بتایا جاتا تھا وہ تو نہیں اس کا مطلب تھا, لہذا جھوٹ تھا. وہ پروپیگنڈا جھوٹ پہ بائی ڈیزائن اسی کے اوپر بائی ڈیزائن تھا. وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک تھا اس وقت. اب اس کی جو والیوم ہے اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ میرے خیال میں کئی ہزار نہیں, میرے خیال میں ملین ٹائم بڑھ گئی ہے. جس دور کی آپ نے شروع میں بات کی کہ ہٹلر کے دور میں پروپیگنڈا کی بات ہوا کرتی تھی, اور گلوبل کیا ڈیپتھ اور اسکیل دونوں بہت بڑھ گئے ہیں. یہ جو دشمن ہے نا جو پہچانا نہیں جا رہا, جو ہمارے اندر موجود ہے, تو اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کی سائیکولوجیکل ایک کنڈیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے افواج کے اندر. تو وہ ایک مشکل ہو جاتا ہے اس کو ٹیکل کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا آئیڈینٹیفائڈ ہے جی, بارڈرز ہیں, بارڈرز ڈیفائنڈ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جی آپ ان اسٹیٹ آف الرٹنس ہیں, سامنے سے فائر ہوگا, ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس ہوگی. آپ یہ کہیں جا رہے ہیں, اچانک آپ کے کانوائے پہ حملہ ہوتا ہے, گھات میں بیٹھا دشمن آپ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. تو ٹیررزم از اے پروڈکٹ آف سم نیریٹو, یا ٹیررسٹ بھی ایک نیریٹو بلڈ کر کے میدان میں آتے ہیں. دیکھیں ٹیررسٹ دونوں چیزوں کو کیسے آپ دیکھو, ٹیررسٹ کا ایک آبجیکٹو ہے, وہ آبجیکٹو ہے, ان کا ایک آبجیکٹو ہے, جو بھی آبجیکٹو ہے, نو ڈاؤٹ. یہ تو اب ہم اس کو ایبسٹریکٹ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, اسپیسیفک. ٹھیک ہے. اب آپ لے لیں تحریک طالبان پاکستان کو, آپ لے لیں ایز این ایگزامپل, ٹھیک ہے. اب انہوں کے جو بھی آبجیکٹو ہیں ان کے, پہلی بات تو ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے قوم اپنے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ TTP کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے کہا نا جو بھی آبجیکٹو, میں نے کہا نہیں آج آبجیکٹو بتائیں لوگ. آپ بتا دیتے ہیں, بتائیں. تو TTP کے جو آبجیکٹیو ہیں, ایک ہے ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو کہ جی ہم پاکستان میں لیٹ سے اسلامی نظام چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ تحریک طالبان پاکستان ہے, تحریک طالبان افغانستان ہے, اور افغانستان نے TTA نے, ہم لیٹ سے TTA اور TTP, وہ افغانستان ہے اور وہ پاکستان ہے, ہینڈ ان گلو اکٹھے ہیں. اب یہ دونوں آرگنائزیشن ملتی جلتی ہیں آن دا فیس آف اٹ. اب جو تحریک طالبان افغانستان ہے انہوں نے ایک حکومت بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس حکومت کو جو بھی بنائی ہے انہوں نے, اس کو وہ کہتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے, اور ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے. آپ اس سے مختلف ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں دولت اسلامی افغانستان, وہ تو نام ہو گیا نا, ٹھیک ہے. لیکن ایسنس وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام ہے, وہ ان کی ڈیفینیشن ہے اسلامی نظام کی, آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بھی وہی نظام لانا ہے. اب یہ ان کا اسٹیٹک آبجیکٹو ہے, قطعا نہیں ہے, یہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا, اس کو کہتے ہیں نیریٹو بلڈ کرنا. ایک نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے اپنے اس آبجیکٹو کو چھپانے کے لیے, جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں لے لی, کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہمدردیاں ان کو دی ہیں, ان کی نالج ان کے آبجیکٹو کے بارے میں نہیں ہے, یا کم ہے, یا ان کے ٹرو انٹینشنز نہیں پتا انہیں, یا ان کو ٹرو ان کے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں, مقاصد کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اچھا, پھر آ گیا ٹول کی بات. وہ ٹولز کیا استعمال کرتے ہیں. کیا آج تک کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ہم اسلامی نظام کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تاریخ کی, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اچھا کام اس طرح ہوا ہو؟ کیا کرسچینٹی ٹیررزم سے پھیلی تھی؟ کیا جوڈیزم ٹیررزم سے پھیلا تھا؟ کیا اسلام 1400 سال ہو گئے ٹیررزم سے پھیلا تھا؟ وہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. وہ تو ایک آپ نے ان کو دعوت دی, جی, آپ کے رویے سے, بالکل آپ کے رجحان سے, آپ کے ایگزامپل سے, آپ کے بیہیویئر سے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے وہ شو کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے, خدا تعالیٰ نے
کہا کہ ایسے کرو، تو لہٰذا آپ وہ ہیومینٹی کے جو بیسک پرنسپل ہیں اسے ٹیلی بھی کرتا اور تھا، وہ آپ کی کریڈیبلٹی تھی کہ لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا اور کیونکہ اسلام پھیلا۔ آپ نے کرا۔ اب یہاں پر آپ کیا کر رہے ہو، آپ کلیم کرتے ہو کہ ہم اسلامائزیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام تو مذہب ہے سلامتی کا، امن کا، اسلام بذات خود لفظ جو ہے سلامتی وہ تو سلامتی ہے۔ اور آپ نے کیا کیا، اپنے ہی ملک کے، اپنے ہی قوم کے، اپنے ہی ہم زبان لوگ، اپنے ہی ہم مذہب، ہم ہم شکل بھی تقریباً آپ نے کتنے قتل کر دیے اس وقت تک؟ ہزاروں، 1,00,000 کے اوپر جا چکے، لاکھ کے اوپر چلے گئے۔ 90,000 سے فگر، کوئی 5-6 مہینے پہلے فگر جو تھی 90,000 سے اوپر تھی، جس میں سے 10,000 سے زیادہ وہ آپ کے نوجوان ہیں جو وردی میں ہیں، پولیس مین ہے یا فوج ہے، اور باقی سویلین ہے۔ آپ انڈسکریمنیٹ کلنگ کیا آپ اسلام کے لیے کر رہے ہو؟ اب یہ اس کو کہتے ہیں نیریٹو۔ اب انہوں نے یہ نیریٹو چونکہ بلڈ کر لیا ہے، اب پھر کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میاں صاحب جو بن جاتی ہے نا، ایک آرگنائزیشن TTP بن گئی، اب اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کے یہ اکنامک انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں، اقتصادی فوائد جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے آپریٹیوز عام مسلح افواج کے سپاہی سے زیادہ شاید تنخواہ لیتے ہوں، بہت زیادہ لیتے ہیں۔ نمبر 2، اب چونکہ ایک آرگنائزیشن بن چکی ہے، اس کو پھر استعمال کرنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو رشیا میں ایک کنسرٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور وہ لوگ تاجکستان سے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ادارہ اویلیبل تھا، ایک آرگنائزیشن اویلیبل انہوں نے اس کی قیمت لی ہوگی، اور اس کی قیمت لی اور اٹیک کر دیا، کہاں جا کے آبجیکٹیوز کو کسی اور کے انہوں نے فلفل کیے، اور بات پھر وہی کر رہے ہیں کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں۔ یہ تو اسلام کوئی نہ ہوا نا۔ دیکھیں اگر ایک فیملی ہے، اس فیملی میں 2 بندے جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، جی تو فیملی کا بھی قصور ہے نا۔ ہاں، وہاں پہ ویسے میں نے تو اس ایریے کو بہت دیکھا ہوا اور اسٹڈی کیا ہوا ہے، وہاں اگر کسی گھر میں ٹیررسٹ نہیں ہے یا اگر دوسرے میں نہیں ہے، تو کم سے کم ہر گھر میں یا ہر دوسرے تیسرے گھر میں ٹیررسٹ کا چاہنے والا ضرور ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اب اس طرف ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا پبلک ایجوکیشن کا۔ جی، اب پبلک ایجوکیشن نہیں ہوئی ہمارے ملک کے اندر، آپ نے آپریشن ضرور کر لیا، ہاں، اب یہ جو نیا آپریشن ہے یہ پیور کنیٹک نہیں ہے، ہاں، اس کی 4-5 ایلیمنٹس ہیں، اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے میاں صاحب، سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن بھی ہے، ایگزیکٹلی وہ میرا بہت ایک ریہیبلیٹیشن ہے نمبر 1، بٹ اس میں یہ بھی ہے کہ پبلک ایجوکیشن بھی ہونا ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، خاص کر ان علاقوں میں میاں صاحب جہاں پر یہ ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے کہ وہ ٹیررزم کو برا نہیں سمجھتے، یا جو ابھی آپ نے دیکھے سوات میں کیا ہوا، ایک آدمی کو کس طرح زندہ جلایا گیا اور لاش کو کس طرح گھسیٹا گیا۔ اگر وہ صورتحال عوام یہ برا سمجھتی تو بچایا جا سکتا تھا، ہاں، لیکن عوام نے تو تالیاں بجائیں۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ اچھرا میں ایک کیس ہوا تھا، جی، وہ جو خاتون کے ساتھ، ہم نے خاتون کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹلی دیکھے نا، اس میں کوئی جسٹیفیکیشن تھی نہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے جو جس چیز نے مایوس کیا وہ یہ تھا کہ اگر 40 لوگ اس کو مارنے کے لیے تھے تو 100 لوگ اس کو دیکھنے والے تھے، نہیں 100 لوگ اس کو بچانے کے لیے بھی ہوتے۔ ہاں، وہی نا، وہ تو تماشا ہی بن گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے میاں صاحب، ایک ٹارگٹ ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس قوم کو اتنا آپ ایجوکیٹ کریں کہ بچانے والے زیادہ ہوں، اپوز کرنے والے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، نہ کہ جرم کرنے والے زیادہ ہوں۔ اب انفارچونیٹلی جھوٹ، پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی طریقے سے بائی ورڈ آف ماؤتھ ایک دوسرے کو جو زبان سے بات جاتی ہے بہت دیر تک جاتی ہے۔ فورن سیکرٹری کے ایڈیشنل فورن سیکرٹری کے عہدے پہ رہے ہیں، باقی ملکوں سے اگر موازنہ کریں ان منٹ اور سو، تو وہاں پہ سوشل میڈیا کا کیا سکیل ہے، کیا میگنیٹیوڈ ہے، دیکھیں میاں صاحب کیا کربز ہیں اس پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں کیوں نہیں ایسا؟ میاں صاحب دیکھیں ایک لا پاس ہوا، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو ہوا، ہمارے ہاں بھی ہوا ہے، ہاں بھی ہوا ہے پچھلے دن۔ اب اس لا کی جو انفورسمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ آیا کہ آپ نے صرف پولیس اور فوج کے حوالے کر دیا تو کیا میرا اور آپ کا کوئی رول نہیں ہے؟ آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، جی رول ہے، یہ رول ہے نا ہمارا، تو اس طرح ریڈیو کا بھی رول ہے، ٹی وی کا بھی رول ہے، عام آدمی کا بھی رول ہے، اس میں فیملیز کا بھی رول ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بتائیں، علماء کرام کا بھی رول ہے، علماء کرام کا بھی رول ہے۔ اب اگر علماء کرام اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے یا اگنور کریں گے
کہ چونکہ یہ تو فلانے مسلک کے لوگ مرے ہیں تو تو ہمیں کوئی کیا بات فرق پڑتا ہے. ہاں. تو میرے خیال میں اس سے بڑی زیادہ منافقت اور کوئی نہیں ہوگی. یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ برے کو برا کہیں, ٹھیک. اچھے کو اچھا بنائیں. ٹھیک ہے, صحیح بات. میر صاحب یہ دور آ چکا ہے کیونکہ اب آپ کی پانی جو ہے نا وہ سر سر سے سے اوپر اوپر سے سے گزر گیا. گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے. تو ہم سب کو اس نئے آپریشن کا سپورٹ, عزم استحکام, اس کو پوری طاقت کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ہے, چاہے آپ ایک کمیونیکیٹر ہیں, آپ استاد چاہے ہیں, زبان کی طاقت ہے, قلم کی طاقت آپ ہے, استاد ہیں, ہاں. آپ عالم ہیں, عالم دین ہیں, آپ سیاستدان ہیں اور عام آدمی ہیں, جی. سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. تو آپ اس کو کنڈم کریں اور لوگوں کو سکھائیں کہ یہ آپ کے ملک کے خلاف ہے, یہ آپ کی قوم کے خلاف ہے. اور یہ دنیا میں کیا بنا, اب ایک انسیڈنٹ ہوا, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس کے اوپر مور دین 90 دنیا میں سٹوریز چلی. ہر میجر براڈ کاسٹر نے, جس میں ایک بندے کو جلایا گیا تھا, یہ ہمارے سوات میں جو سوات والا جو ہوا, ابھی حال ہی میں ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اس ملک کی کتنی بدنامی ہوئی, قصور کسی ایک تو ہم یہاں بھارت کو کہتے ہیں جی وہاں لنچنگ ہوتی ہے, تو ہمارے ہاں بھی یہ تو پھر ہو رہا ہے, دیکھا چلے وہ سیاست ہے. ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ اب اگر 90 سٹوریز بنی تو ہمارا کیا امیج ہوا, کیا کتنا نقصان ہو گیا آپ کے ایکسپورٹس کے اوپر, آپ کی گڈ ول ساری گئی, آپ کے گڈ ول کے اوپر, آپ کی ڈپلومیسی کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ کی سیکیورٹی انوائرمنٹ کے اوپر کتنا نیگیٹو اثر ہوا. تو یہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کی سپورٹ کرتے ہیں یا اس کی مخالفت نہیں کرتے, وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اچھا چلیں چائنا کے اوپر بھی میں آپ سے سوال کروں گا. آپ کو چائنا بھی کافی انٹریکشن رہا ہے کہ چائنا میں حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف گئے, ایک لفظ 2 الفاظ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا, ان کے منسٹر بھی آئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ سیکیورٹی اینڈ سٹیبلٹی, اس پہ انہوں نے بہت بات کی. تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ میں چین گیا تو وہاں کے ان کے ڈونگ مینوان ایک بہت بڑے فنکشنری تھے, ہائی پروفائل, ان کے ساتھ افغان ایمبیسڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے, ملاقات بھی انہوں نے کرائی ہماری. تو بعد میں پتہ چلا افغانستان کے ساتھ بڑی اچھی کنیکٹیوٹی ہے چائنا کی. بشام کا جو واقعہ ہے, چین کے جو لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, ہاں جو 5 لوگ, تو وائی ڈزنٹ چائنا یوزز اٹس کلاؤڈ ود افغانستان ٹو کرب دس تھنگ. پاکستان صرف اکیلا کیوں ان فوکس ہے, پاکستان تو پہلے بھگت رہا ہے. چلیے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی بیک ہاں گراؤنڈ, اس کا تھوڑا ایکسپلین, میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں, اور یہ صورتحال ہے کیا جو آپ کر رہے ہیں, یہ اس کا ایک چھوٹا سا اسپیکٹ ہے, لیکن ہے کیا یہ. دیکھیں پہلی بات ہے افغانستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے, مان لیا ٹھیک ہو گیا, لیکن جب دوسروں کی سوورنٹی ختم کر رہے ہیں, ہماری تو کر چکا ہے. ایک سیکنڈ, جب 2021 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا دوحہ اکارڈ, امریکہ کے ساتھ, دوحہ اکارڈ, ٹھیک ہے, یہ دوحہ اکارڈ تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ طالبان بالکل الاؤ نہیں کریں گے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو پاکستان کسی بھی نیبر کے لیے, ٹھیک ہے, استعمال ہو. سب سے بڑی, اور پاکستان نے وہ جو دوحہ اکارڈ تھا 10 سال تک ان کو سپورٹ بھی کیا, جو بھی کیا ہم نے ان کو, ان کے یہ اس لحاظ سے بد لحاظ ثابت ہوئے ہیں, پالا پوسا انہیں, نہیں بد لحاظ ثابت ہوئے ہیں, بہت زیادہ بد لحاظ. لیٹس کال دا اسپیڈ, بہت لحاظ سپورٹ ہوئے ہیں. اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کر رہے تھے, اس لیے شروع میں ہماری پالیسیز, ہماری ارینجمنٹ بھی سافٹ تھیں, ٹھیک ہے, سافٹ تھیں. لیکن انہوں نے جو دوحہ اکارڈس میں جس کے اوپر انہوں نے سائن کیے تھے اس کو فالو نہیں کیا. ایک وہ بریچ, اچھا ایک دو پہلے بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ایگریمنٹ, وہ بھی انہوں نے بریچ کیا. چلیں اب اس پہ آ جاتے ہیں. جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے, بریچ کیا انہوں نے. اب اس کے اوپر صرف پاکستان ہی ناراض نہیں ہے, چائنا بھی ناراض ہے, امریکہ بھی ناراض ہے, یونائٹڈ نیشنز بھی ناراض ہیں, کیونکہ وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ انڈورسمنٹ تھی ان سب لوگوں کی کہ ہم افغانستان میں امن لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اپنے وعدے کے برعکس جا رہے ہیں. یہ نہ یہ اسلام میں الاؤ ہے, نہ یہ ان کے اپنے کلچر میں الاؤ ہے. چلیں اب ہمارے پاس 1 منٹ ہے, اس میں جیسے آپ سم اپ, ہاں بالکل سم اپ کر لیتے ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ چائنیز کیوں نہیں کرتے, چائنیز کر رہے ہیں. اچھا, چائنیز کر رہے ہیں, یعنی جو ہمارا آپریشن عزم استحکام ہے اس میں چائنا کی سپورٹ ہوگی. دیکھیں اس میں صرف چائنا کی سپورٹ نہیں ہوگی, اس میں ہر اس ملک کی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ جو دنیا میں امن چاہتا ہے,
جو دنیا میں ترقی چاہتا ہے اور جو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ملک باہمی لیول کے اوپر آپس میں مل جل کے رہیں. یعنی کون کون سے گروپس، کون کون سے ممالک کہاں کہاں کس طرح انوالو ہیں، ہم نے کوشش کیا کہ اس کا ایک آبجیکٹیو انالیسس آپ کو دیا جائے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.